اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کبوتر کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت ان کے پاس آتا اور وہاں بیٹھ کر کیا کرتا۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین خوبصورت لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہوا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنا لگ گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو قید کر لیا گیا۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یارو مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان اور زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخ مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی کبوتر اس درخت پر آ کر بیٹھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔
پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کس لڑکی کو دیکھا؟ آپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے ترکیب ہے، یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا۔ میرے دوستو، یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک، جس کے قطرے ایک بیمار لڑکی کی آنکھوں میں گرے تو وہ شفا یاب ہو گئی۔ کیوں نہ وہ شفا یاب ہوتی کہ وہ خون کے قطرے کس نسل سے تھے، کیونکہ وہ نبوت کا خاندان تھا اور آل محمد تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون تھا۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔